بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید شفا کے پلیٹ فارم سے میں جنید احمد پراچا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں امید شفا یوٹیوب چینل۔ کولونوسکوپی اور بائیوپسی اور اینڈوسکوپی کرانا کیا کینسر کا سبب ہو سکتا ہے؟ کیا یہ آپ کے مرض کو بڑھا سکتا ہے یا اس کے جان لیوا خطرات ثابت ہو سکتے ہیں، یا اس کے کروانے سے آپ کا مرض اور زیادہ بڑھ سکتا ہے؟ یہ آج کا میرا ٹاپک ہے، تو آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، اور میرے یوٹیوب چینل پہ اگر نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ہمارے پاکستان میں اور خاص طور پہ ہمارے انڈیا اور پاکستان میں، اور اسپیشلی پاکستان میں زیادہ یہ ایک متھ پیدا ہو گئی ہے، اور ہر طرف یہ بات پائی جاتی ہے کہ کسی بھی شخص کو اینڈوسکوپی یا کولونوسکوپی یا بائیوپسی ڈاکٹر ریکمینڈ کریں کسی میڈیکل کنڈیشن کے اندر، تو اس کو یہ ڈرایا جاتا ہے کہ آپ بائیوپسی مت کروائیں، کولونوسکوپی مت کروائیں، اس سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، اس سے آپ کا مرض اور زیادہ بڑھ سکتا ہے، اور یہ آپ کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہ جتنی باتیں اس طرح کی جاتی ہیں، اس کا حقیقت میں کوئی ایسا وجود نہیں ہے، یہ بالکل ساری غیر حقیقی باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں خود ایک نیچرل پیتھ ہوں اور ایک ہربلسٹ ہوں، اور یونانی طب اور آیووید کے ذریعے سے علاج کرتا ہوں۔ میں گیسٹرو انٹرولوجسٹ یا ایلوپیتھک نہیں ہوں، معالج نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود میں اس چیز کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب آپ کو ڈاکٹرز یا معالجین، گیسٹرو انٹرولوجسٹ یا جو بھی میڈیکل اسپیشلسٹ آپ کو کسی خاص کنڈیشن میں کولونوسکوپی یا اینڈوسکوپی یا کسی خاص کنڈیشن میں بائیوپسی ریکمینڈ کریں تو آپ ضرور اس کو کروائیں۔ اس کے کروانے سے کوئی کینسر نہیں ہوتا، کوئی جان لیوا ثابت نہیں ہوتا، نہ اس سے مرض بڑھتا ہے۔ یہ سب ایک ہوائی باتیں ہیں، اور جو لوگ یہ بات اڑاتے ہیں وہ اصل میں اس کے بارے میں علم اور فہم اور ادراک نہیں رکھتے، اور وہ سنی سنائی بات کو آگے سے آگے پھیلا دیتے ہیں۔ اس کی کولونوسکوپی ایک بالکل، مجھے یہ بہت سے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ ہمیں کولونوسکوپی کہا ہے ڈاکٹر نے کرانے کے لیے، ہم کروانا نہیں چاہتے کیونکہ اس کے کروانے سے ہمیں خطرہ لاحق ہوگا، ہمیں کینسر ہو جائے گا۔ تو ان لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں کہ بالکل ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یہ 4 5 7 منٹ کا ایک ٹوٹل پروسیجر ہوتا ہے، جس میں آپ کو ہلکی سی نیند یا ہلکی غنودگی میں لے جا کر آپ کو آپ کے ریکٹم کے ذریعے، آپ کے سٹول کے رستے کے ذریعے سے آپ کو ایک ٹیوب داخل کر کے، اور آپ کا وہاں سے ایک معائنہ کیا جاتا ہے، اور کیمرہ ڈال کے آپ کو ایگزامن کیا جاتا ہے کہ آپ کی بڑی آنت میں انفلامیشن ہے، اور یا السرز ہیں، یا پولپس ہیں، یا خدا نخواستہ کینسر ہے، یا ہیمورائڈز ہے، یا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ وہاں پہ ایگزامن ہو جاتا ہے۔ وہ صرف انہوں نے ٹیوب ڈال کر کیمرے کے ذریعے اس کی ویڈیو بنانی ہوتی ہے اور اس کو دیکھنا ہوتا ہے، دیٹس اٹ۔ یہ اتنی سی بات ہے، اس میں کوئی خطرے یا کینسر ہو جانے والی بات نہیں ہے۔ اور بائیوپسی جو ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بالکل مائکرو سائز کے، جتنا ایک مچھر ہوتا ہے، مچھر کے جتنے ایک باریک دانے کے برابر آپ کا کلیکٹ کیا جاتا ہے سیمپل، اس کو پھر لیبارٹری میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں کہ جس سے آپ کو کینسر ہو جائے، آپ مر جائیں، یا آپ کو خطرہ لاحق ہو جائے۔ ہاں، بار بار بائیوپسی رپیٹ کرانا وہ مناسب نہیں ہوتا، لیکن ایک آدھ دفعہ تشخیص کرانے کے لیے بائیوپسی کرانا کوئی خطرناک کام نہیں ہے، نہ اس میں کوئی کینسر ہوتا ہے، نہ مرض بڑھتا ہے، یہ بالکل سیف چیز ہے۔ اور جو لوگ منع کرتے ہیں، جو کہتے ہیں جی کہ ہم نے نبض دکھا کر اپنا معدہ، جگر، آنتیں اور ہر چیز سکین کرانی ہے، تو وہ بس پھر ایک خام خیالی ہے۔ یہ اسی طرح ہے کہ آج کے دور میں کوئی بندہ کہے کہ موبائل فون کی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، میں اس کو استعمال نہیں کروں گا، اس کی شعاؤں سے میرا دماغ خراب نہ ہو جائے، مجھے کینسر نہ ہو جائے، میں تو اس کو خط لکھ کے کبوتر کے گلے میں ڈال کر ہی بھیجوں گا، کیونکہ یہی طریقہ شروع سے رائج ہے، میں تو موبائل فون کی شعاؤں سے بچتا ہوں۔ یا ایک بندہ جس طرح پرانے زمانے میں لوگ ترازو کے اوپر پتھر رکھ کے وزن کیا تولا کرتے تھے، میئر کیا کرتے تھے اور تولا کرتے تھے، اب ڈیجیٹل ترازو آ گئے ہیں جس کے اوپر آپ ایک ڈیجیٹل طریقے سے وزن کر سکتے ہیں۔ ایک بندہ کہے جی نہیں، میں اس ڈیجیٹل ترازو کو مانتا ہی نہیں، میں اس پہ یقین ہی نہیں رکھتا، اور اس سے خطرہ لاحق ہوگا، اور میں وہی ترازو لے کے، جسے پنجابی میں ترکڑی کہتے ہیں، اور اسی کے اوپر پتھروں کے ذریعے جو ہے وزن کروں گا، تو یہ بے وقوفانہ اور احمقانہ باتیں ہیں۔ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، ٹھیک ہے ایلوپیتھک طریقہ علاج سے
ہم اختلاف کر سکتے ہیں اور مجھے بھی اختلاف ہے، لیکن جو تشخیص کے جو اور اسکریننگ کے جو ذرائع اب اور ٹیکنالوجیز جو آ چکی ہیں ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو پھر یہ جو آپ شوگر ٹیسٹ کرواتے ہیں، کولسٹرول ٹیسٹ کرواتے ہیں، یہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں، سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، تو یہ پھر سب کچھ ختم ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بالکل غلط باتیں اور یہ بالکل سیف ہے۔ آپ لوگ کولونوسکوپی ریکمینڈڈ ہے یا اینڈوسکوپی ریکمینڈڈ ہے، ضرور اس کو کروائیں، اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ بالکل سیف ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہو تو اس کو آگے شیئر کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور میں نیچے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کر رہا ہوں، کسی بھی قسم کی کوئی طبی مشاورت کرنا چاہیں تو آپ میرے واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔